بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر السنة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں اور میرے دینی بھائیوں، پچھلے جمعہ سے ہی محرم الحرام کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس مہینے کے تعلق سے مستقل پروپیگنڈے کے ذریعے سے ہمارے ذہن و دماغ میں کچھ غلط فہمیاں بیٹھا دی گئیں اور ہم ان پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر اس غلط فہمی کا شکار بھی ہو چکے ہیں۔ پہلی غلط فہمی جس کا ذکر پچھلے جمعہ ہوا کہ من گھڑت روایات اور جھوٹے سچے واقعات کے ذریعے سے ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بیٹھایا گیا کہ محرم الحرام کا مہینہ یہ ماتم کا مہینہ ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ محرم الحرام کا مہینہ یہ ماتم کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ حرمت اور فضیلت کا مہینہ ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو حرمت کا مہینہ قرار دیا۔ ان 4 میں سے ایک محرم الحرام کا مہینہ۔ محرم کے معنی ہی حرمت والا، عزت والا، عظمت والا، فضیلت والا، یہ محرم کے معنی ہی۔ تو محرم کا مہینہ جو فضیلت کا مہینہ تھا، عظمت والا مہینہ تھا، پروپیگنڈے کے ذریعے سے ہمارے ذہن و دماغ میں یہ غلط فہمی بیٹھائی گئی کہ یہ ماتم کا مہینہ ہے، اور اس سے ہم اتنے متاثر ہیں کہ کوئی بھی اچھا کام ہم اس مہینے میں کرنا نہیں چاہتے، کوئی نئے کام کا آغاز کرنا نہیں چاہتے۔ بلکہ اس سال تو ایک اور نئی بات مجھے سننے کو ملی، ہم تو پہلے سے ہی اس مہینے میں کوئی نیا کام شروع نہیں کرتے تھے۔ شادی بیاہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں ماتم کا مہینہ شادی ہوگی تو کامیاب نہیں ہوگی، کوئی کاروبار شروع کریں گے تو کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ تو پہلے سے تھا۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، میری بچی اپنے ہاتھ میں مہندی لگائی، باہر نکلی تو کسی خاتون نے کہا کہ یہ مہندی لگائی ہے محرم کے مہینے میں، ارے ناجائز حرام ہے، تمہارے ابو تم کو بتاتے نہیں ہیں کہ محرم کے مہینے میں مہندی نہیں لگائی جاتی۔ اب میری بچی آئی مجھ سے کہنے لگی ایک بات بتائیے ابو، ایک مسئلہ پوچھتے ہیں، بولو۔ تو کہنے لگی کہ ایسا ہے کہ مہندی لگانا حرام ہے کیا اس میں محرم کے مہینے میں؟ میں نے کہا نہیں، مہندی لگانا حرام تو نہیں، ہمیشہ لگا سکتی ہے۔ بولی کہ فلاں عورت ہم سے کہہ رہی تھی، نام لوں گا تو غیبت ہو جائے گی، کہا کہ فلاں عورت ہم سے کہہ رہی تھی کہ حرام ہے، تمہارے ابو نہیں بتاتے۔ ہم نے کہا کہ بیٹا اس کے ابو اس کو نہیں بتائے ہوں گے، مگر ہم نے تم کو بتایا کہ حرام نہیں، اس کے ابو اس کو نہیں بتائے ہوں گے۔ تو بہرحال یہ اب ہم لوگوں کا یہ عقیدہ ہو گیا کہ محرم کے مہینے میں ماتم کا مہینہ اس لیے مہندی نہیں لگائیں گے۔ اب یہ عجیب و غریب بات ہے کہ نہیں کہ ماتم کب ہوا؟ حضرت حسین کی شہادت کب ہوئی؟ آج سے تقریباً میں سمجھتا ہوں 1400 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ 1400 سال پہلے جو واقعہ پیش آیا اس کو آج بھی ہم ماتم منا رہے ہیں، جبکہ عام مسلمانوں کے لیے صرف اور صرف 3 دن کی اجازت ہے، عام مسلمانوں کے لیے۔ ہاں اگر کسی کا شوہر مرے تو اس کو 4 مہینے 10 دن، اس سے زیادہ کسی کو اجازت نہیں ہے ماتم منانے کی۔ بہرحال یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں شیعہ اگر ہر سال منائیں تو منائیں، یہ ان کا عقیدہ ہے، ہم شیعہ نہیں ہیں۔ لیکن یہ پروپیگنڈا جو کیا گیا کہ یہ ماتم کا مہینہ ہے، سوگ کا مہینہ ہے، اور اس پروپیگنڈے سے ہم بھی غلط فہمی میں متاثر ہیں اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ سوگ ہی کا مہینہ۔ دوسرا پروپیگنڈا اور دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ ہمارے ذہن و دماغ میں بیٹھایا گیا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام، آج کہتے ہیں نا، نعرہ لگاتے ہیں نا، امام حسین زندہ باد، یا امام حسین علیہ السلام لوگ کہتے ہیں نا، یہ سب بھی شیعوں کے پروپیگنڈے کا نتیجہ۔ ایک بات یاد رکھیے، امام جو لفظ ہے، امام کے کئی معنی آتے ہیں۔ امام کا ایک معنی آتا ہے مقتدا، جس کی اقتدا کی جائے، جیسے مسجد کا امام۔ امام جب جھکتا ہے تو آپ جھکتے ہیں، امام اٹھتا ہے تو آپ اٹھتے ہیں، ایک تو یہ معنی۔ امام کے ایک معنی ہے اپنے فن کا ماہر، جیسے ہم امام بخاری کہتے ہیں۔ تو امام بخاری کسی مسجد میں نماز نہیں پڑھاتے تھے،
امام بخاری بہت بڑے محدث تھے، فن حدیث کے بہت ماہر تھے، تو اس فن میں مہارت کی وجہ سے ان کو امام بخاری کہا جاتا ہے۔ کسی مسجد میں نماز نہیں پڑھاتے تھے۔ امام ابو حنیفہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ کے اندر مہارت رکھتے تھے، اس فن میں ان سے زیادہ جانکار کوئی نہیں تھا، اس لیے ان کو امام کہا جاتا تھا۔ وہ کسی مسجد میں نماز نہیں پڑھاتے تھے۔ تو امام کے ایک معنی تو ہے نماز پڑھانے والا جس کی اقتداء کی جائے، ایک معنی ہے کہ اپنے فن کا ماہر۔ تو جو ہم لوگ کہتے ہیں امام حنیفہ، امام مالک وغیرہ اسی معنی میں کہتے ہیں، لیکن امام کے ایک معنی جو شیعہ حضرات کے یہاں وہ یہ ہے کہ امام ایک عقیدہ ہے کہ امام ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کا مقام اور مرتبہ نبیوں سے بڑا ہوتا ہے، اور نبیوں کے پاس جس طرح سے وحی آتی ہے آسمان سے، ویسے ہی اماموں کے پاس وحی آتی ہے۔ اب سوچئے ایک غیر نبی کو کوئی آدمی نبی سے زیادہ عہدہ والا، منصب والا، نبی سے زیادہ فضیلت والا مان لے تو کیا وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ نبی کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی آدمی نے دعویٰ کیا کہ میں بھی نبی ہوں تو دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا انسان وہ ہے حدیث میں۔ اور یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی آدمی کو کوئی نبی مان لے تو وہ آدمی پکا کافر ہے، اس آدمی کو تو رجسٹرڈ کافر کہا گیا۔ قادیانی کیا ہے؟ قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتا ہے نا، اس لیے اس کو رجسٹرڈ کر دیا گیا کہ یہ کافر ہیں، مسلمان کے لیے جتنے احکام ہیں وہ قادیانی پر لاگو ہوں گے ہی نہیں، اس لیے کہ یہ پکا اور سچا کافر ہے۔ اب سوچئے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نبی ماننے والے کو جب کافر کہا جا سکتا ہے، اور جو نبی سے بھی بڑا مان لے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ لیکن ہم آج بھی امام حسین کہتے ہیں اور ان کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ لگاتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ایک صحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کے حالت میں جس نے بھی دیکھا اور آخری عمر تک ایمان پر برقرار رہا اس کو صحابی کہتے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہ صحابی ہیں، اور صحابی کے لیے عرف کے اندر رضی اللہ عنہ کہا جاتا، ان کے نام کے ساتھ امام نہیں لگایا جاتا۔ آپ یہ کہیں گے کہ امام اگر لگا ہی دیا تو کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر امام لگا ہی دیا تو کیا تھا؟ حضرت ابو بکر کو کسی نے کہا کہ امام ابو بکر، امام عمر، امام عثمان، امام علی؟ علی تو حضرت حسین کے بھی والد ہیں، لیکن حضرت علی کو بھی امام علی نہیں کہتے، علی علیہ السلام نہیں کہتے، لیکن ان کے بیٹے کو حسین علیہ السلام کیوں کہتے ہیں؟ اصل بات یہی ہے کہ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کے 12 اماموں میں سے ایک امام ہے یہ، اور ان کا مقام اور مرتبہ نبیوں سے بھی بڑا، اسی وجہ سے انہوں نے امام کا لفظ ان کے نام میں لگایا اور علیہ السلام کا لفظ ان کے نام میں لگایا، اور ہم بھی ان کے کہنے پر کہنا شروع کیا، اور ہم بھی آج کہتے ہیں، بلکہ کتنی کتابوں کے اندر بھی یہ بات لکھی گئی غلط۔ تو بہرحال یہ جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ہم امام کہتے ہیں یہ غلط ہے، ان کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگانا یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ علیہ السلام یہ ایک دعائیہ جملہ ہے، لیکن یہ نبیوں کے ساتھ خاص ہے یا فرشتوں کے ساتھ خاص ہے۔ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یہ دیکھیے یہ جو الفاظ علیہ السلام کے یہ نبیوں کے ساتھ خاص ہے اور فرشتوں کے ساتھ خاص ہے۔ رضی اللہ عنہ یہ جو ہے صحابہ کرام کے ساتھ خاص ہے، رحمت اللہ علیہ اپنے معاشرے کے بڑے بزرگ کے نام کے ساتھ خاص ہے، اور مرحوم جو ہے یہ عام مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے۔ اب کوئی آدمی کہنے لگے کہ حضرت ابو بکر مرحوم، تو دیکھیے معنی کے اعتبار سے اگرچہ ٹھیک ہے، مرحوم جس کے اوپر رحم کیا گیا، حضرت ابو بکر پر تو رحم کیا گیا، نیک آدمی تھے، لیکن پھر بھی اصطلاح کے اندر، عرف کے اندر رضی اللہ عنہ ان کے نام کے ساتھ لگتا ہے، اور عام مسلمان اگر مر جائے تو ان کو مرحوم کہتے ہیں، اور زندہ ہو تو ان کو مرحوم نہیں کہتے۔ لیکن آپ دیکھیے کتنا فرق ہے، ہمارے معاشرے میں اس کا کتنا اہتمام ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی زندہ آدمی کو کہہ دیجئے مرحوم تو اس کو غصہ آ جائے گا کہ میں مر گیا ہوں کہ مجھے مرحوم کہتے ہو، جبکہ مرحوم کے معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ ان پر رحمت کرے۔ اب اللہ ان پر رحمت کرے یہ کوئی برا لفظ تو نہیں ہے، لیکن ایک زندہ کو مرحوم کہتے تو اس کو برا لگ جاتا ہے۔ پتہ چلا کہ ہمارے معاشرے میں الفاظ کو بہت جانچ پرکھ کر کے استعمال کیا جاتا ہے، جس کو جہاں استعمال کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہیں استعمال کرنا چاہیے، دوسری جگہ استعمال کریں گے تو غلط فہمی پیدا ہوگی، لوگوں میں ایک فساد پیدا ہوگا۔ اس لیے کہا گیا کہ حضرت حسین کو امام کہنا یا ان کے نام کے ساتھ بعد میں علیہ السلام لگانا یہ غلط ہے۔
عرف کے اعتبار سے بھی غلط ہے اور اصطلاح کے اعتبار سے بھی غلط ہے۔ حضرت حسین ایک صحابی تھے، ان کو حضرت حسین کہیے، ان کو رضی اللہ عنہ کہیے، اس لیے ان کے نام کے ساتھ علیہ السلام جو نبیوں والا لقب ہے، جو فرشتوں والا لقب ہے، یہ نہیں لگانا چاہیے۔ یہ پروپیگنڈا جس سے ہم متاثر ہیں۔ تیسرا پروپیگنڈا، میں نے ایک حدیث پڑھی کہ من وسع علی عیالہ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر السنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں جو آدمی عاشوراء کے دن یعنی 10ویں محرم کے دن اپنے اہل و عیال پر کھل کر خرچ کرے۔ بلکہ بعض تابعی کا قول ہے کہ میں نے اس کا تجربہ کیا تو میں نے صحیح پایا کہ عاشوراء کے دن ہم نے اپنے اہل و عیال پر اچھے طریقے سے خرچ کیا تو سال بھر میرے گھر میں اسی طریقے سے اچھا کھانا بنتا رہا، اللہ نے انتظام کیا۔ تو بہرحال یہ حکم ہے، لیکن ہم نے کیا سوچا کہ نہیں، اب ہم کو عاشوراء کے دن جیسے ہی محرم کی 10ویں تاریخ آتی ہے تو ہمارے ذہن و دماغ میں کھچڑا گھومنے لگتا، بس کھچڑا ہی بنے گا، یہی اچھا کھانا۔ یاد رکھیے، کھچڑا کے اندر جو چیزیں ڈالی جاتی ہے وہ کوئی ناجائز اور حرام چیز نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ وہاں مشابہت پائی جاتی ہے، مشابہت کی وجہ سے اس سے روکا گیا ہے۔ اہل سنت والجماعت اس کو نہیں کرتے ہیں اور علماء نے اس کے اوپر ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا ہے، یہ اس لیے دیا ہے کہ وہاں مشابہت پائی جاتی ہے۔ آپ اس کو ٹھنڈے دل سے سمجھیے، آپ اس کو جذبات میں مت سمجھیے کہ امام صاحب ہر سال کھچڑا کی مخالفت کرتے ہیں، نہ اس کو مذاق میں لیجیے نہ اس کو جذبات میں لیجیے، آپ اس کو ٹھنڈے دل سے سمجھیے۔ اچھا کھانا کا حکم ہے، لیکن آپ کھچڑا بناتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ دوسرے لوگوں کو تقویت پہنچتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ خوارج اور نواسب۔ اب کتابوں کو پڑھیے، خوارج اور نواسب یہ دو فرقے ہیں، ان دونوں فرقوں کو صحابہ کرام سے بے انتہا بغض، حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بے انتہا بغض، بے انتہا نفرت تھی، بلکہ وہ لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے دشمن تھے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، شہادت ہوئی، تو ان کو اتنی خوشی ہوئی کہ جس طرح آج ہمارے معاشرے میں خوشی کے موقع پر جلیبی تقسیم ہوتی ہے، کھیر تقسیم ہوتی ہے، اسی طریقے سے ان کے معاشرے میں ایک کھچڑا تقسیم ہوتا تھا، انہوں نے کھچڑے بنائے اور خوب بانٹے۔ وجہ یہ تھی کہ حضرت حسین کی شہادت ہو گئی، ان کو خوشی تھی۔ اب آپ یہ بتائیے، آپ بھی کھچڑا بناتے ہیں تو کیا حضرت حسین کے دوستوں کی مشابہت اختیار کرتے یا دشمنوں کی کرتے؟ ان کی دشمنی میں بنائی گئی تھی نا۔ آپ کہیں گے ہمارا ارادہ دشمنی کا نہیں ہے، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ کا ارادہ دشمنی کا نہیں ہے، لیکن ان کے دشمن کا طریقہ تو آپ اختیار کر رہے ہیں نا۔ جو لوگ اس ارادے سے کرتے تھے ان کو تقویت تو پہنچ رہی ہے نا۔ مذہب اسلام نے ایسے ہر کام سے روکا ہے جس کام میں آپ کا ارادہ اچھا ہو لیکن دوسرے لوگ غلط ارادے سے کرتے ہوں، تو اسلام نے کہا تم اس کام کو چھوڑ دو اس وقت میں جب وہ لوگ کرتے ہوں، تاکہ تمہارے کرنے سے اس کو تقویت پہنچے گی اور اس کا من بڑھے گا، اور اس کی وجہ سے وہ سمجھیں گے کہ ہم صحیح راستے پر ہیں۔ اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، دیکھیے، آپ حضرات ہر ایک آدمی جانتا ہے کہ سورج جب نکلنے لگے تو نماز پڑھنا منع ہے، نہیں منع؟ جب زوال کا وقت آ جائے، درمیان میں سورج آ جائے تو نماز پڑھنا منع ہے، جب سورج ڈوبنے لگے تو نماز پڑھنا منع ہے۔ نماز کتنی اہم عبادت ہے، کسی حال میں معاف نہیں، لیکن پھر بھی ان 3 وقتوں میں نماز پڑھنے والا گنہگار ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کہے کہ ہم ان وقتوں میں نماز پڑھیں گے تو ثواب کے بجائے گناہ ملے گا۔ بتائیے نماز میں کوئی کمی ہے؟ اسی طریقے سے ہاتھ اٹھایا، سورہ فاتحہ پڑھا، تلاوت کیا، تکبیر کیا، تسبیح کیا، لیکن گنہگار۔ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 وقتوں میں نماز پڑھنے سے منع کیا۔ جانتے ہیں نماز پڑھنے سے کیوں منع کیا؟ نماز جیسی عبادت سے کیوں روک دیا گیا پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ صرف اور صرف اس لیے روکا گیا کہ ان 3 وقتوں میں ایک قوم ہے جو سورج کی عبادت کرتی ہے۔ جب سورج نکل رہا ہو، سورج ڈوب رہا ہو اور درمیان میں سورج ہو، تو ایک قوم ہے جو اس وقت اس سورج کے سامنے وہ سجدہ کرتی ہے، ہاتھ جوڑتی ہے اور اس کی عبادت کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت میں ایک خاص قوم اس کی عبادت کرتی ہے، سجدے کرتی ہے، ہاتھ جوڑتی ہے۔ اگر تم بھی اس وقت میں نماز پڑھو گے تو تمہارے اور اس کے درمیان مشابہت ہو جائے گی، اگرچہ تم صرف اللہ کی عبادت کر رہے ہو لیکن اس کو تقویت پہنچے گی کہ جیسے ہم کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، اس کی تقویت مت پہنچاؤ اور تم اس وقت میں عبادت ہی بند کر دو، نماز ہی چھوڑ دو اس وقت میں۔ دیکھیے اسلام میں کتنی اہمیت ہے کہ ہم اپنے اچھے کام کے ذریعے سے اگر کسی کو تقویت پہنچا رہے تو کہا رک جاؤ، یہ کام مت کرو۔ ایک اور مثال دے کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، کئی بار میں عرض کیا ہوں، اس کا ایک پس منظر ہے۔
صحابہ کرام کے مجلس میں جب منافقین آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے یا نبی رائنا، یا رسول اللہ رائنا۔ رائنا کے معنی ہے کہ میری رعایت کیجئے، میرے حساب سے گفتگو کیجئے۔ اسی رائنا کو اگر آپ تھوڑا سا کھینچ دیں رائنا تو معنی ہو جاتا ہے چرواہا، اس کے معنی ایک بد دعا کے بھی ہے، کئی معنی۔ صحابہ کرام جب دیکھتے تو لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ رائنا۔ جو منافقین تھے وہ اس لفظ سے معنی لیتے تھے چرواہے کے یا بد دعا کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں آپ کو بد دعا دیتے تھے یا چرواہے کا معنی مراد لیتے تھے۔ صحابہ کرام نے سوچا کہ رائنا کے معنی تو ہوتا ہے رعایت کرنا، چونکہ دو معنی ہیں۔ صحابہ کرام بھی آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ رائنا، میرے حساب سے تھوڑا سا گفتگو کیجئے، مجھے بھی بات سمجھ میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، رائنا نہ کہا کرو۔ جب نبی کے مجلس میں آؤ تو رائنا نہ کہو۔ اگر ہم کو ضرورت پڑ جائے کہنے کی کہ اللہ کے نبی میری رعایت کیجئے تو کیا کہیں؟ اللہ نے کہا رائنا کی جگہ دوسرا لفظ استعمال کرو، وقولوا، اور کہو انظرنا واسمعوا، یہ لفظ کہو، رائنا نہ کہو۔ ذرا دیکھیے ایک ہی لفظ ہے رائنا، منافقین غلط معنی لے رہے ہیں، مسلمان اچھا معنی لے رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے اچھے معنی لینے کے باوجود ان منافقین کو تقویت پہنچتی ہے، وہ سوچتا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ بھی کر رہا، اگرچہ تمہاری نیت اچھی ہے اور اچھے معنی مراد لیتے ہو، اس لیے اس کو تقویت مت پہنچاؤ، تم دوسرے الفاظ استعمال کرو اور کہو یا رسول اللہ انظرنا واسمعوا، تم رائنا نہ کہو۔ میں بھی آپ حضرات سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ کھچڑا بھی اچھا کھانا ہے، بریانی بھی اچھا کھانا ہے، اگر وہ لوگ کھچڑا پکا کر کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خوشی منا رہے ہیں تو آپ اچھے کھانے بنائیے لیکن کھچڑا چھوڑ کر کے بریانی بنائیے۔ جب وہ لوگ امام کہہ کر کے غلط معنی لیتے ہیں، علیہ السلام کہہ کر کے غلط معنی لیتے ہیں، تو آپ امام کہنا چھوڑ دیجئے، آپ حضرت کہیے، حضرت حسین کہیے، آپ رضی اللہ عنہ کہیے، علیہ السلام مت کہیے۔ تو اگر ہم ہمارے عمل کے ذریعے سے کسی دوسرے قوم کو ان کے غلط عقیدے میں، غلط طور طریقے میں تقویت پہنچتی ہے تو ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ چھوڑ دو ان طور طریقوں کو، تم دوسرا طور طریقہ اختیار کرو۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں، یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں تو اس کی مشابہت سے بچو، وہ ایک روزہ رکھتے ہیں ہم دو روزہ رکھیں گے، اس کی مشابہت کو ختم کریں گے، ہمارا روزہ الگ ہو جائے گا، اس کو روزہ الگ ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، اسلام میں مشابہت سے بچنے کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔